باب بيان الخمر ووعيد شاربها. الفصل الأول. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخمر من هاتين الشجرتين نخلة والعنبة. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من 5 أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل والخمر ما خمر العقل. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لقد حرمت الخمر من حين حرمت وما نجد ما خمر الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البشر والتمر. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قدم من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسكر هو؟ قال: نعم. قال: كل مسكر حرام إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من تينة الخبال. قالوا: يا رسول الله وما تينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبسر وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهو والرطب وقال أن تبدوا كل واحدة على حدة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال: لا. رواه مسلم. وعن وائل الحضرمي رضي الله تعالى عنه قال أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه فقال: إنما أصنعها للدواء فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. رواه مسلم. الفصل الثاني. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا وإن تاب الله عليه فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا وإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. رواه الترمذي. وروى النسائي وابن ماجه ودارمي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ورواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن التمر خمرا ومن الزبيب خمرا ومن العسل خمرا. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت: إنه ليتيم فقال: أهرقوه. رواه الترمذي. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنهما أنه قال: يا نبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال: أهرق الخمر واكسر الدنان. رواه الترمذي وضعفه. وفي رواية أبي داود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال: أهرقها. قال: فلا أجعلها خلا؟ قال: لا. الفصل الثالث. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. رواه أبو داود. وعن ديلم الحميري رضي الله تعالى عنه قال:
قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا بأرض باردة ونعالج فيها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح ونتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. قال هل يسكر؟ قلت نعم. قال فاجتنبوه. قلت إن الناس غير تاركيه. قال إن لم يتركوه فقاتلوهم. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والقوبة والغبيراء وقال كل مسكر حرام. رواه أبو داود. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا قمار ولا منان ولا مدمن خمر. رواه الدارمي. وفي رواية له ولا ولد زينة بدل قمار. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين وأمرني ربي بمحق المعازف والمزامير وأوثان والسلب وأمر الجاهلية. وحلف ربي عز وجل بعزتي لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا سقيته من سديد مثلها ولا يتركوها من مخافتي إلا سقيته من حياة القدس. رواه أحمد. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر وعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث. رواه أحمد والنسائي. ونبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخل الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر إن مات لقي الله تعالى كعابد وثن. رواه أحمد. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والبيهقي في شعب الإيمان عن محمد بن عبيد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه. وقال ذكر البخاري في التاريخ عن محمد بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه. ونبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه الساربة سارية دون الله. رواه النسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. باب بیان الخمر ووعید شاربها. یہ باب ہے خمر کے بارے میں اور اس کی جو پینے والا ہے اس کی وعید، اس کی سزا کے بارے میں. خمر کسے کہتے ہیں؟ خمر ویسے کل ہم نے اس کا لغوی معنی تو ذکر کیا تھا، لیکن ہم اصل اصطلاح خمر کی کیا ہے؟ تو خمر کے جامع معنی تعریف یہ کی جا سکتی ہے کہ خمر انگور یا دیگر کوئی بھی نشہ آور چیز کے شیرہ جو ہوتا ہے اس کا نام ہے، جس کے پینے سے انسان کو نشہ آتا ہو یا مستی پیدا ہوتی ہے. کوئی انگور یا کوئی اس کے علاوہ کوئی اور چیز جس کا شیرہ جوس پینے سے انسان کو نشہ آتا ہو یا مستی پیدا ہوتی ہے، اس کو خمر کہہ سکتے ہیں. اب یہاں پر خمر یا کوئی اور دوسری اشیاء، کیونکہ خمر کو انگور کے ساتھ خاص کرنا یہ مناسب نہیں. انگور کے ساتھ ہم اس کو خاص نہیں کر سکتے. خمر بہت ساری چیزوں سے بن سکتی ہے. ابھی آگے روایت ابھی پڑھ لیں گے اسی باب میں. خمر انگور سے بھی بن سکتی ہے، خمر کھجور سے بھی بن سکتی ہے، خمر گندم سے بھی بنا سکتے ہیں، خمر مکئی سے بھی بنا سکتے ہیں، خمر شہد سے بھی بنا سکتے ہیں، خمر جو سے بھی بنا سکتے ہیں.
کشمش سے بھی بن سکتی ہے، ان ساری چیزوں سے بن سکتی ہے، اس لیے انگور کے ساتھ خاص. بلکہ ویسے اس زمانے میں تو ویسے بھی انگور کی خمر تو بہت کم ملتی تھی، زیادہ تر کھجور کی. ابھی حضرت عمر خود فرماتے ہیں آگے روایت میں کہ ہمارے زمانے میں تو انگور کی شراب بہت کم ملتی تھی. احناف کے ہاں خمر کی تعریف یہ ہے کہ انگور کا شیرہ، کچا شیرہ جو گاڑھا ہو جائے اور اس میں جھاگ پیدا ہو جائے، ابال آ جائے، جھاگ پیدا ہو جائے، تو یہ احناف کے خمر کی تعریف. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب جو نشہ آور چیزیں ہیں، جو نشہ آور چیزیں ہیں اور جن کا پینا حرام ہے، ان کی ہم 4 قسمیں کر سکتے ہیں. 4 قسمیں فقہاء نے ذکر کی ہیں. پہلی قسم تو خمر ہے جو بنتی ہے انگور کا شیرہ، کچا شیرہ لے کر کسی برتن میں اس کو رکھ دیا جائے، محفوظ کیا جائے، گاڑھا ہو جائے، اس میں جھاگ پیدا ہو جائے، تو یہ خمر کی پہلی قسم ہے. اب قلیل مقدار ہو اس کی یا کثیر مقدار، پینا حرام ہے، اور اس کا پینا جو ہے وہ حد کو واجب کرتا ہے، چاہے اس سے نشہ پیدا ہو یا نہ ہو. پہلی قسم. دوسری قسم ہے انگور کا شیرہ لیا جائے، اس کو ہلکا سا پکایا جائے، ہلکا سا، جس کو بازق، با الف رال اور قاف کینچے والا بازق کہتے ہیں. یا یہ انگور کا شیرہ پکایا جائے، اتنا اس کو پکایا جائے کہ 1/4 جو ہے نا اس کا ختم ہو جائے، جل جائے. 1/4 1/4 اور 3/4 رہ جائے. اس کو پولا کہتے ہیں، قا لام پولا، قا کے ساتھ. اس کا پینا بھی حرام، اس کا پینا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن اگر نشہ نہ پیدا ہو تو حد نہیں لگے گی. اگر نشہ نہ پیدا ہو جائے تو حد نہیں لگے گی. تیسری قسم جو ہے جس کو نقیع التمر کہتے ہیں، نقیع التمر، تر کھجور جو ہے نا اس کا شیرہ، اس کا جوس، مطلب ہے اس کو رکھا جائے اور اس میں کیا نام ہے، پانی میں گاڑھا ہو جائے اور جھاگ پیدا ہو جائے، تو اس کا پینا بھی حرام ہے. قلیل کثیر مقدار دونوں، البتہ حد لگنے کے لیے نشہ آنا شرط. سمجھ آ گئی؟ چوتھی قسم جو ہے جس کو نقیع الزبیب کہتے ہیں، نقیع الزبیب، کشمش کا شیرہ، اس میں بھی گاڑھا ہو جائے اور جھاگ پیدا ہو جائے، اس کا پینا بھی حرام، لیکن حد لگنے کے لیے نشہ شرط. تو 4 قسمیں ہو گئی. پہلی قسم جو ہے اس کا پینا حرام ہے اور حد لگنے کے لیے نشہ شرط نہیں ہے. باقی جو 3 اقسام ہے، پینا حرام ہے لیکن حد لگنے کے لیے نشہ شرط ہے. سمجھ آ گئی جی؟ آپ دیکھ لیجیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خمر ان 2 درختوں سے ہوتی ہے، کھجور اور انگور سے. لیکن یہ فرمایا ضروری نہیں ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان 2 میں منحصر نہیں ہے خمر، اس لیے فرمایا کہ عموماً خمر ان 2 سے بنائی جاتی ہے. سمجھ آ گئی؟ باقی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان 2 میں منحصر نہیں ہے، باقی چیزوں سے بھی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر. پھر فرمایا کہ خمر کی تحریم نازل ہو چکی، حرمت نازل ہو چکی، اور وہ 5 چیزوں سے بنتی ہے: انگور سے، خشک کھجور سے، گندم سے، جو سے، شہد سے. اور خمر وہ ہے ما خمر العقل، جو عقل پر پردہ ڈالتا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اس کو انگور کے ساتھ یا کھجور کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے، ان کسی چیز میں منحصر نہیں کر سکتے. اب دیکھیں یہاں پر 5 چیزیں آ، ان چیزوں کا میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں، ان سے بھی بن سکتی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خمر لقد حرمت الخمر حین حرمت، یعنی خمر کی حرمت نافذ ہو چکی تھی جب وہ حرام ہو گئی. سمجھ آ گئی؟ جب حرام ہو گئی اسی وقت اس کی حرمت بھی نافذ ہو گئی، لوگوں نے اس کو حرام شمار کر لیا. اور نہیں پاتے تھے ہم انگور کی شراب مگر بہت کم. ہماری جو عام شراب ہوتی تھی وہ کچی کھجور اور خشک کھجور سے بنتی تھی. میں نے آپ سے عرض کیا کہ انگور چونکہ وہاں پر اس میں بنتی نہیں تھی، یہ پھل وہاں پر نہیں تھا، کھجور وہاں پر تھی، تو اس لیے عموماً وہ کھجور سے بناتے ہوتے تھے. تو بسر جو ہے نا وہ کچی کھجور ہو گئی، تمر خشک کھجور. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بدع سے، اور وہ نبیذ ہے کس کی؟ شہد کی. تو فرمایا ہر مشروب اسکر، جو نشہ آور ہو، نشہ لائے، نشہ پیدا کرے، تو فہو حرام، وہ کیا ہے؟ حرام. کیا ہوا آپ کو؟ ڈانٹ میں درد ہے؟ جی اچھا ایسے مجھے رکھے نا، اور بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. 7 دفعہ پڑھ، 3 دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، پھر اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. 7 دفعہ پڑھ انشاءاللہ. حدیث شریف کے الفاظ ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کا تکلیف کو دور فرمائے، درد ہمیشہ کے لیے دور فرمائے. مشکات کا سبق ہو رہا ہے، حدیث کا سبق ہو رہا ہے، انشاءاللہ ختم ہو جائے. اور کسی بھی شخص کو تکلیف ہو، درد ہو، تو یہ پڑھ لیا کر. یہ تو متکلم واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا. مرد ہو تو اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما تجد و تحاذر، تو جگہ پر مجھے رکھ کے پڑھے. عورت ہو تو من شر ما تجدین و تحاذرین، لیکن غیر محرم تو پھر انگل نہیں رکھیں، پھر اس کو کہیں اپنی انگلی رکھے. آپ سے دم کرے، سر میں درد ہو، جسم کے کسی اور حصے میں درد ہو، گھٹنوں میں درد ہو، کسی بھی جگہ پر درد، یہ پڑھ اس پر وہ پھر تجھ پر الٹا اثر ہو جائے گا. پڑھنے والے پر اثر ہونا، پھر اس پر نہیں اثر ہوگا جس پر پڑھا جائے، تو پڑھنے والے پر اثر ہو. جی جی کیا فرما؟ ہاں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، 3 دفعہ تو بسم اللہ پڑھیں. اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. اگر خود اپنے اوپر دم کرنا ہے تو واحد متکلم کا صیغہ، اگر کوئی کسی اور پر کرنا ہے مذکر ہے تو ما تجد و تحاذر، اگر عورت ہے ما تجدین و تحاذرین. فرمایا بتع یا بتع اس طرح پڑھ سکتے ہیں، بت بھی بتع بھی، بتع بھی بتع بھی، اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ کسے کہتے ہیں؟ شہد جو ہے نا وہ ڈالا جائے کس میں؟ پانی میں ملانے کے بعد اس کو آگ پر پکایا جائے،
جوش اس میں پیدا ہو جائے تو اس کو بدعت کہتے ہیں. سمجھا؟ تو فرمایا نشہ آور ہو تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے. پہلے اس کے بارے میں شروع میں بات ہو چکی ہے تمہید میں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور جو خمر پیے گا دنیا میں اور وہ مر جائے اس حال میں کہ اس کو ہمیشہ اس کا عادل ہمیشہ پینے والا اس کو، اور توبہ نہ کرے تو نہ پیے گا اس کو آخرت میں. تو آخرت میں اس کو نہیں پیے، یعنی جو دنیا میں پیے، اور اس حال میں کہ وہ مدمن ہو، عادی ہو، توبہ نہ کرے، توبہ کے بغیر مر جائے تو آخرت میں نہیں پیے گا. کیا مطلب آخرت میں نہیں پیے گا؟ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر وہ حلال سمجھ کر پیتا ہو تو ظاہر ہے کہ پھر دار اسلام سے خارج ہے، نہیں پی سکے گا. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ شروع میں نہیں پی سکے گا، بعد پی لے گا سزا بھگتنے کے بعد. اور تیسرا جواب بعض حضرات نے یہ دیا ہے کہ وہ ادھر پی نہیں سکے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے سزا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے آخرت میں اس کی خواہشیں نکال لیں گے، شراب. یہ بطور سزا ہے جس کے وہاں پر نہیں پی سکے. اچھا، لیکن توبہ ایک تو توبہ نہ کر، توبہ کے بجائے، اور دوسری بات ہے کہ مدمن ہو، عادی ہو. یہ ہے، اگر مدمن نہیں ہے پھر اس کے لیے سزا بھی نہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص یمن سے آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں سوال کیا، ایک مشروب کے بارے میں جو یمنی لوگ پیتے تھے اپنے زمین میں، جس کو بناتے تھے زورا سے، مکئی سے. کس سے بناتے تھے؟ زورا سے، مکئی سے، جس کو مزر کہتے تھے، مزر کہتے تھے اس کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ نشہ آور ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی. تو فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کے ذمے عہد ہے اس شخص کے لیے جو شراب نشہ آور چیز پیتا ہو کہ پلائے گا اس کو من طینۃ الخبال سے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ فرمایا جہنمیوں کا پسینہ یا جہنمیوں کا خون پیپ وغیرہ. یعنی یمن سے ایک شخص ہے، اس نے ایک مشروب کے بارے میں پوچھا کہ ہم مکئی سے بناتے ایک مشروب ہے اس کو مزر کہتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ وہ نشہ آور ہے کی ہو گیا، یہ مسئلہ ہے. ہاں کیا اشارے کر رہے؟ ہاں جی، یہ کیا اس مشروب کی چل رہی ہے؟ جی حدیث کا سبق ہوا ہے، اللہ کے بندوں تو اشارے کر رہے ہیں. کس کو اشارے کر رہے ہیں؟ ہاں اچھا، تو پرچی لکھ کے بعد میں پکڑا دینا. دیکھو سبق چل رہا ہے، 4 لڑکوں کا جو ہے نا وہ کیا ہو گیا، حرج ہو گیا، خلل آ گیا. 4 لڑکے، ایک وہ تو آخر میں پرچی لکھ کے آخر میں پکڑا دینا. سمجھ آ اس سبق نہ میں نہیں کرنا چاہتا. اور پھر اس کی وجہ سے استاد کی توجہ بھی ہٹتی ہے اور طلباء کے آس پاس کی توجہ بھی. تو فرمایا کہ نشہ آور ہے تو فرمایا کہ حرام. تو فرمایا جو شراب پیے گا دنیا میں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو طینۃ الخبال پلائے گا. طینۃ الخبال کیا ہے؟ اس کی 2 تفسیر کی ہیں. ایک تو جہنمیوں کا پسینہ، ٹھیک، اور دوسرا پہلے ہم خبال کے بارے میں عرض کر چکے ہیں. میں نے ادھر آپ کو بتایا تھا کہ اس کو عصارۃ اہل نار بھی کہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ وہی جہنمیوں کا خون، پیپ وغیرہ منہ مراد. شراب کی سزا کے بدلے میں وہ اس کو پلایا جائے گا. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تر کھجور اور کچی کھجور کو مکس کرنے سے، اور اسی طرح کشمش کو اور تر کھجور کو مکس کرنے سے، اور اسی طرح کچی کھجور اور تازہ کھجور کو مکس کرنے سے. اور فرمایا تم نبیذ بناؤ ہر ایک کی الگ الگ.
بسل ابھی اس کی بات گزر چکی ہے. زبیب تمر. زہو کہتے ہیں وہ کھجور جو کچی ہوتی ہے پکنے کے قریب ہوتی ہے. پکنے کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ رنگ بدلتے رہتی ہے. سمجھ آ گئی؟ پکنے کے قریب ہوتے بدلتی ہے نا رنگ, کلر بدلتے رہتی ہے, تو اس کو کہتے ہیں زہو. تو اس سے منع فرمایا کہ اس کو ملاؤ, مکس مت کرو. وجہ کیا ہے؟ اگر تم ان دونوں کو مکس کرو گے, مثلاً تر کھجور کو اور خشک کھجور کو, تو جو خشک کھجور ہوتی ہے نا اس میں اثر جلدی آتا ہے شراب کا, خمر کا, وہ پک چکی ہوتی ہے جلدی پک جاتی ہے. اب تم انتظار کرو گے کس کا؟ کچی کھجور کا. سمجھ آ گئی؟ ادھر وہ پک چکی ہے, اس میں اس کی شراب خمر بن چکی ہے, تو اس کا اثر آئے گا کس پر؟ کچی کھجور. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اس کے تم پکنے کا انتظار کرو گے, ادھر اس کی شراب اس میں آ چکی ہوگی. تو اس لیے فرمایا کہ آپ آپس میں مکس مت کرو, ملانا مت. اگر نبیز بنانا چاہتے ہو تو ان کی الگ الگ بنا دو, مکس مت کرو. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا خمر کے بارے میں کہ اس کا سرکہ بنایا جائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. خمر سے سرکہ بنانا. خمر سے سرکہ کس طرح بناتے ہیں؟ کوئی چیز اس میں ملاتے ہیں, پیاز وغیرہ. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ملا کر نا اس سے سرکہ بناتے ہیں. اب اگر اچھا, خمر سے سرکہ بنانے کا حکم کیا ہے, اور پھر اس کے بعد بن جائے تو اس کا حکم کیا ہے جو اس کے بعد وہ سرکہ بنا ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خمر سے سرکہ نہیں بنا سکتے. اگر کسی نے سرکہ بنا لیا تو وہ شراب ہی رہے گی, نجس ہی رہے گی, وہ سرکہ نہیں رہے گا. لیکن اس صورت میں ہے کہ جب کوئی بنائے قصداً, اگر کوئی خود بخود اس سے سرکہ بن جائے دھوپ میں رکھنے کی وجہ سے, خود بخود, وہ فرماتے ہیں اس مقصد کے لیے دھوپ میں رکھنا بھی درست نہیں ہے. ویسے دھوپ میں پڑا رہنے سے اس سے سرکہ بن جائے یا خود بخود اس کا سرکہ بن جائے پھر درست ہے, پھر وہ سرکہ ہی ہوگا. لیکن خود بنانا جو ہے نا یہ درست نہیں ہے, اور نہ اس کی وجہ سے وہ سرکہ بنے گا, نہ اس کی وجہ سے وہ شراب کے حکم سے نکلے گا. وہ مشہور. اور یہاں اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. جبکہ احناف فرماتے ہیں کہ سرکہ بنانا تو مکروہ ہے, سرکہ بنانا تو نہیں چاہیے. البتہ اگر کسی نے بنا لیا یہ سرکہ بن جائے گا اور پھر حلال ہوگا, وہ حرام نہیں رہے گا. سمجھ آ گئی؟ احناف استدلال کرتے ہیں ایک روایت سے. فرماتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے خیر خلکم خل خمرکم, خیر خلکم خل خمرکم, کہ تمہارا جو بہترین سرکہ ہے وہ ہے جو تم کس سے بناتے ہو؟ شراب سے, جو شراب کا سرکہ ہے. اور ایک حدیث میں ہم مشہور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الادام الخل, بہترین سالن کون سا ہے؟ سرکہ. سرکہ موجود ہے گھر میں تو سالن موجود ہے, کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. فریج میں سرکہ پڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے پیزا برگر منگوانے کی ضرورت نہیں, یہ سب کچھ موجود ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو اس سے استدلال کرتے ہیں. تو لہذا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بنا لیا تو پھر وہ سرکہ بن جائے گا اور اس کا استعمال درست ہوگا. آگے دیکھ لیجیے. وائل الحضرمی فرماتے ہیں کہ طارق بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا خمر کے بارے میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا. تو انہوں نے کہا میں بناتا ہوں وہ دوائی کے لیے. فرمایا کہ وہ دوائی نہیں ہے, وہ علاج نہیں ہے, ولیکن داء, لیکن وہ تو بیماری ہے. فرمایا دوائی کے لیے بنانا. تو ہنس رہے, وجہ کی ہاں
کیوں ہنس رہے ہیں مسلسل؟ جیسے انگل دیتی ہے تینوں کیا وجہ کی ہے؟ مسلسل تو ہنس رہے. بیوی یاد آ رہی، شادی شدہ ہے تو کیوں رہا ہے؟ مسلسل تو ہنس رہے. طلحہ تو ہنسا رہا ہے اس کو تو کچھ کر تو نہیں گڑبڑ؟ صحیح دس. مسلسل اسے دیکھ رہا ہے ہنس رہے. کیوں ہنس رہے؟ ہاں وجہ کیا؟ ہاں یہ ہنس تو رہے ہو جی. مسلسل تو ہنس رہے. ایک دفعہ ایک آدھ دفعہ آ جائے ہنس رہے نیچے دیکھ رہے ہنس رہے. کیا خوشی کی خبر ہے پہنچے یا بیوی نے تجھے کوئی میسج کیا کہ مجھے تم بہت یاد آ رہے. ہاں جی اس کو دیکھ رہے اس سے بات کر رہے. اس طرح گل کی آپ ادھر توجہ کرو نا. اچھا تو فرمایا کہ دوائی کے طور پر، تو فرمایا دوائی نہیں ہے تو بیماری ہے. باقی کل میں عرض کر چکا ہوں کہ تداوی بالحرام بعض فقہا کے یہاں جائز. کل میں عرض کر چکا ہوں اگر کوئی ماہر تجربہ کار طبیب یہ کہہ دے کہ اس میں غالب گمان ہے شفا اس میں ہے، یقیناً تو کوئی نہیں کہہ سکتا. غالب گمان ہے شراب پینے سے یا شراب مکس کرنے سے جو ہے نا آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. فرمایا کہ یہ تو بیماری ہے، مطلب ہے کہ عارضی طور پر تو اس میں ہیجان چستی پیدا ہوتی ہے شراب پینے کی وجہ سے انسان کے اندر، لیکن وہ عارضی ہے، اصل تو بیماری ہے. اور منافع اور الناس، قرآن پاک میں منافع کچھ منافع ہے نا، تو ایک منافع یہ بھی ہے کہ انسان میں چستی جو ہے نا عارضی طور پر پیدا ہوتی ہے، تو وہ ایک یہ بھی ہے اس میں. دوسری فصل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شراب پیے اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرے گا اس کی 40 دنوں کی نماز. اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا. اگر وہ پھر لوٹ آتا ہے پھر شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں اس کی 40 دنوں کی نماز قبول کرے گا. اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا. پھر لوٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی 40 دنوں کی نماز قبول نہیں کرے. پھر توبہ کر لے تو توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. چوتھی دفعہ پھر لوٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا، نہیں قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی 40 دنوں کی نماز. وہ توبہ کرتا ہے تو نہیں اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو پلائے گا جہنمیوں کا خون پیپ وغیرہ اس کی نہر سے. اچھا تو باقی بات تو واضح ہے. کیا ایک دفعہ تو شراب پیے توبہ کر لے توبہ قبول ہوتی ہے، دوسری دفعہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ توبہ کر لے توبہ. لیکن اس کے بعد پھر اگر پیتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا. یا تو یہ زجر و توبیخ پر محمول ہے، ڈرانا مقصود ہے، یا پھر مقصد اس کا ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ بار بار پینے کی وجہ سے نا وہ جو توبہ کی صلاحیت ہے یا توبہ کی طرف جو میلان ہے وہ دل سے نکل جائے گا، اور توبہ کرے گا ہی نہیں. جب توبہ کرے گا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ قبول بھی نہیں کرے. تو یہ مقصد سمجھ آ گئی. جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز نشہ آور ہو تو اس کی کثیر اور قلیل مقدار حرام. نشہ آور چیز جو ہے نا جس سے نشہ آتا ہو تو اگرچہ کثیر مقدار سے نشہ آتا ہو، آگے کی روایت آ رہی فرق کا لفظ، لیکن نشہ آتا ہو تو اس کی قلیل مقدار میں کیا ہوگی؟ حرام ہوگا. سمجھ آ گئی جی. دیکھ لیجیے اگلی روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ چیز جو نشہ آور ہو، نشہ پیدا کرے اس میں سے فرق، تو اس کا چلو بھر کر پینا مقدار بھی کیا ہے؟ حرام ہو. فرق یا فرق، را پر سکون یا را پر فتح،
دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں 3 سا کو 16 رطل. 1 سا کتنے کا ہوتا ہے جی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. سا پڑھتے رہو. پڑھ کب سے؟ اولا سے میں خیال پڑھ رہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہوتی ہے گندم کے حوالے سے، گندم کے حساب سے؟ ہاں، نصف سا. میں پوچھ رہا ہوں نصف سا دے پترا بتاؤ میں کلو کے حساب سے. ہاں، 2.25 کلو نہیں، 2.25 سیر. سیر چھوٹا ہوتا ہے، کلو بڑا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی؟ سیر چھوٹا ہوتا ہے، کلو جو ہے نا 1000 گرام بڑا ہوتا ہے اس سے. تو 3.5 سیر کا ہوتا ہے 1 سا. 1 سا کتنے کا ہوتا ہے؟ 3.5 سیر کا. کلو نہیں، کلو اور سیر میں فرق ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو 3 سا کتنے ہو گئے؟ کتنے سیر ہو گئے؟ کتنے سیر ہو گئے؟ 10.5 سیر. 10.5 سیر نا کہ بندو یہ بات جی 10.5 سیر ہو گئے نا. تو 10.5 سیر جو چیز جس کا 10.5 سیر 16 رطل نشہ پیدا کرے تو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے. خلاصہ یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کی کثیر مقدار میں نشہ ہونا تو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تو کثیر مقدار جو ہے نا اس سے نشہ آتا ہے تو پھر کثیر مقدار یہ حرام نہیں کہ قلیل نہیں. جو کثیر مقدار نشہ، اگر نشہ ہو، کثیر مقدار نشہ آور ہو تو اس چیز کی قلیل مقدار بھی کیا ہوگی؟ حرام. پچھلی حدیث کا بھی یہی مفہوم تھا. سمجھ آ گئی؟ یہ مقصد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خمر گندم میں سے بھی بنتی ہے، جو سے بھی، تر کھجور سے بھی، کشمش سے بھی اور شہد سے بھی. پہلے یہ بات گزر چکی، آگے دیکھ لیجیے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس تھی ایک یتیم کی شراب. جب مائدہ کی آیت نازل ہو گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور میں نے کہا کہ وہ یتیم کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے گرا دو. یہ میرے پاس ایک یتیم شخص کا کچھ اور مال بھی پڑا ہوا تھا، شراب بھی تھی. تو جب سورہ مائدہ کی آیت نازل ہو، کل میں بتا چکا آیت نمبر 90 اور 91، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. جب یہ آیت نازل ہو گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ شراب تو میرے پاس ہے لیکن کسی یتیم کی ہے تو میں اس کا کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرا دو. اس لیے کہ اب وہ جو ہے نا اس کی اب یہ حفاظت واجب نہیں ہے، اب اس کو ضائع کرنا یہ واجب، اب اس کی حفاظت نہیں کر سکتے. مسلمان شراب کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو اس لیے فرمایا کہ اس کو کیا کر دو، اب گرا دو. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ ابو طلحہ سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، میں نے شراب خریدی ہے یتیموں کے لیے جو میری پرورش میں ہے. فرمایا وہ شراب گرا دو اور برتن توڑ ڈالو. دینا الدن کی جمع ہے، دینان ان برتنوں کو کہتے ہیں، دینان جمع ہے جو شراب کے برتن ہوتے ہیں. اچھا فرمایا شراب بھی گرا دو اور برتن بھی توڑ دو. برتن توڑ دو کیوں کہا؟ یا تو اس لیے کا ایک جواب اس کا یہ ہے، اس کا مطلب کہ وہ چونکہ شراب پینے کی وجہ سے، شراب پڑے رہنے کی وجہ سے وہ برتن ہو گئے تھے نجس. سمجھ آگے کہ نہیں؟ اب اس کو پاک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا تو اس لیے فرمایا توڑ دو.
اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ توڑنے کا حکم فرمایا اس لیے تاکہ یہ شروع کی بات ہے، نفرت پیدا ہو جائے، دلوں میں نفرت پیدا کرنا مقصود ہے، تو اس لیے فرمایا کہ وہ برتن بھی توڑ دو تاکہ وہ نفرت پیدا ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ برتن کل دیکھ لیں شراب کا برتن ہے، پھر شراب یاد آ جائے اور شیطان غالب ہو جائے پھر شراب پیے. تو اس لیے فرمایا کہ وہ برتن بھی توڑ. اچھا، ایک ابو داؤد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کچھ یتیموں کے ہے جو اس کے وارث، شراب کے وارث بنے، فرمایا وہ گرا دو. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا سر کا نہ بنوں، فرمایا نہیں، یعنی شراب ان کو ملی ہے وراثت میں، ظاہر ہے کہ وراثت میں جیسے اور چیز تقسیم ہوتی تھی اس طرح شراب بھی. میں نے کل آپ سے عرض کی کہ شراب تو ان کی عام تھی، ہر شخص کے پاس ہوتی تھی، تو فرمایا گرا دو. تیسری فصل ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہر نشہ آور اور مفتر سے، سستی پیدا کرنے والی چیز. مسکر نشہ آور، مفتر جو انسان کے جسم میں سستی پیدا کرے، اعضاء میں سستی پیدا کرے، مفتر اس کو کہتے. لا یفترون کا لفظ ہے، لا یفترون کا لفظ آتا ہے قرآن پاک میں کہ نہیں. وہ آیت کیا ہے؟ لا یستکبرون لا یستحسرون. آگے کا لفظ کیا ہے؟ لا یفترون. فرشتوں کے بارے میں آتا ہے نا، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دن اور رات کو، تھکتے نہیں، سست نہیں پڑتے. تو مفتی جو انسان کے جسم میں سستی پیدا کرے. تو بعض حضرات نے تو، علامہ شامی صاحب نے بھی اسی وجہ سے تمباکو وغیرہ کو بھی بعد نے مکروہ تحریمی کا، بعد نے ناجائز کا، سستی پیدا ہو جائے. لیکن تمباکو یا اس طرح نسوار، اس میں سستی پیدا ہوتی تو نہیں بلکہ چستی پیدا ہوتی ہے. ویسے تو شراب سے بھی چستی پیدا ہوتی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا عارضی طور پر چستی پیدا ہوتی ہے، لیکن مگر ان چیزوں سے تو ویسے وہ ہوتی نہیں ہے. پہلے دفعہ اگر کوئی نسوار رکھے تو ہوتی ہے سستی پیدا. ہاں اچھا، جہاز میں گھوم رہے ہو جی، خیر بہرحال کوئی بھی چیز جو سستی پیدا کرے تو اس سے بھی منع کرے. فرماتے ہیں دیر حمیری کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم ایسی زمین میں جو ٹھنڈی ہے اور ہم ہی وہاں پر سامنا پڑتا ہے سخت عمل کا، اور ہم بناتے ہیں شراب کو گندم سے، جس کے ذریعے سے ہم طاقت حاصل کرتے ہیں اپنے اعمال پر اور اپنے شہر کے ٹھنڈ بھر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نشہ آور ہے وہ؟ تو میں نے کہا ہاں جی. تو فرمایا اس سے بچو. میں نے کہا لوگ اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ لوگ اس کو نہیں چھوڑتے قاتلوہم، تو ان سے قتال کرو، جنگ کرو. اگر وہ نشہ آور ہیں تو اس سے کیا بچو، نہیں چھوڑتے تو جنگ کرو. او چرسی تو کیوں ہنس رہے، کیوں ہنس رہے تم؟ ہاں تجھے کون سا خواب یاد آیا؟ ہاں ایسے مست ہو گیا ایسے، ہاں شراب کے بیان کا اثر ہو گیا اس پر جی. تو یہ حکم چرس وغیرہ کا ہے، سمجھ آ رہی کہ؟ تو دیکھو یہاں پر انہوں نے کہا شراب پینے کی وجہ سے ہمیں طاقت حاصل ہوتی ہے، چستی پیدا ہوتی ہے. تو شراب پی و منافع للناس، کچھ فوائد بھی ہیں. عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا شراب سے، میسر، قمار سے، کوبا سے، شطرنج سے، غبیرہ سے، اور فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے.
خمر سے معنی میسر. قمار، قمار کسے کہتے ہیں؟ ویسے قمار کی مختلف تعریف کی گئی ہے، لیکن زیادہ راج تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا اپنے کوئی بھی چیز منفعت یا رقم داؤ پر لگائے اس شرط پر کہ یا تو وہ رقم ڈوب جائے یا ڈبل اس کو مل جائے. اپنے کوئی چیز، اپنی کوئی رقم انسان داؤ پر لگاتا ہے یا تو وہ بھی ڈوب جائے اور یا ڈبل ہو جائے، ڈبل مل جائے. مثلا کوئی گیم کھیل لیں، کہا 5,000 تم ڈال دو، 5,000 تم ڈال دو، جو جیت جائے گا تو اس کو خسارے مل جائیں گے. اب یہ 5,000 ڈال گیا، سمجھ آ رہی؟ یہ 5,000 داؤ پہ لگا رہے ہیں، یا تو وہ بھی ڈوب جائے اگر یہ ہار گیا، اور اگر وہ جیت گیا تو اس کو ڈبل مل جائیں گے، 10,000 مل جائیں گے. تو یہ کیا ہے؟ قمار، جوا اسے کہا جاتا ہے. اور اس طرح کوبا سے، کوبا شطرنج کو کہتے ہیں. اس طرح اور جو گانے بجانے کے آلات ہوتے ہیں ان کو کوبا کہتے ہیں. ہوبیرا شراب کو کہتے ہیں، شراب. سمجھ آ رہی؟ شراب یہ حبشیوں کے ہاں ایک قسم کی شراب ہوتی تھی جو وہ مکئی سے بناتے تھے. کیا مکئی کی فصل زیادہ ہوتی تھی تو اس سے وہ بناتے تھے، ہوبیرا اس کو کہتے تھے. تو اسی میں منع فرمائے. اگلی روایت دیکھ لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائے کہ نہیں داخل ہوگا جنت میں عاق، والدین کا نافرمان، ولا قمار، نہ جوا باز، نہ احسان جتانے والا، اور نہ شراب کا عادی. اور ایک روایت میں اس میں یہ ہے کہ نہ ولد الزنا، زنیہ یعنی زنا کی اولاد. قمار کی جگہ پر یہ ہے. اچھا، فرمایا عاق، والدین کا نافرمان نہیں جنت میں داخل ہوگا. جو بلا عذر والدین کی نافرمانی کرے، بلا وجہ والدین کی نافرمانی کرے. عاق، ان نافرمانی سے خود بخود عاق ہو جاتا ہے. عاق نامہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہیں عاق نامہ اس سے کوئی عاق ہوتا ہے. آئے روز آپ لوگ اخبار میں دیکھتے ہو عاق نامہ، میں فلاں ولد فلاں، میرا بیٹا فلاں ولد فلاں، اس کو میں منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے عاق کرتا ہوں. اس سے وہ عاق نہیں ہوتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شرعاً. اگر اس شخص کا انتقال ہو جائے تو وہ وارث بنے گا، اس کی وجہ سے وہ وراثت سے نکلتا نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. عاق نام وراثت اس کو ملی، ہاں، لیکن نافرمان اللہ کے وہ اگر نافرمانی کرتے تو عاق شمار ہوگا. اللہ کے اس کا عاق نامہ لکھا جا چکا. قمار، جوا باز. منان، احسان جتانے والا، کسی کے کوئی احسان کیا، کسی کو کچھ دیا تو اس کے بعد احسان جتاتا ہے. اور شراب کا عادی. اچھا، ایک روایت میں ہے کہ ولد زنا، قمار کی جگہ. اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ جو فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے تو دخول اولی مراد، یعنی سزا بھگتنے کے بعد. اچھا، ولد زنا کا جنت میں داخل، اور اس ولد زنا کا قصور کیا ہے؟ اس کا تو قصور نہیں ہے. جنہوں نے غلط کام کیا قصور تو ان کا ہے، اس کا قصور تو نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اس برے فعل کا اثر اس پر پڑتا ہے جس کی وجہ سے اس میں برائی پیدا ہوتی ہے، تو برے اعمال کرتا ہے. لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ ہر ضرور نہیں کہ ہر ولد الزنا ایسے ہی ہو سکتا ہے. ولد الزنا کوئی بہت نیک ہو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. کوئی بہت بڑا عالم بن جائے، بہت بڑا فقیر بن جائے، سمجھ آ رہے کہ نہیں آئے، تو پھر اس کا یہ حکم نہیں ہے. ہاں، یہ عام طور پر چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ولد الزنا جو ہے نا وہ غلط کام ہی کرتے ہیں، اس زنا کا اثر اس پر پڑتا ہے، تو اس لیے یہ فرمایا. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بے شک بھیجا ہے رحمت جہان والوں کے لیے اور پیشوا جہان والوں کے لیے، اور مجھے میرے رب نے حکم کیا ہے معازف کو، جو گانے بجانے کے آلات ہوتے ہیں ان کو مٹانے کا، مزامیر کو مٹانے، اوثان بتوں کو مٹانے، صلیبوں کو مٹانے، اور جاہلیت کے کاموں کو مٹانے،
اور میرے رب عز و جل نے میری عزت کی قسم اٹھائی کہ نہیں میرے بندوں میں سے کوئی بندہ شراب پیتا، ایک گھونٹ پی خمر شراب، مگر میں اس کو پلاؤں گا صدید پیپ اس جیسے، اور نہیں چھوڑتا کوئی بھی اس شراب کو میرے ڈر کی وجہ سے، مگر میں اس کو پاک حوضوں میں سے پلاؤں گا۔ معازف سے مراد ڈھولکی وغیرہ اس طرح کے اور جو آلات ہیں، مزامیر، مزمار، بانسری جو بجائی جاتی ہیں، اوثان وثن کی جمع بت، صلب صلیب کی جمع ہے، جو ان کا خاص نشان ہوتا ہے ایسے پلس کا اوپر سے عیسائیوں کا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم کیا ان چیزوں کو مٹانے کا، اور فرمایا کہ جو شخص بھی شراب پیے گا ایک گھونٹ بھی تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا خون پیپ وغیرہ پلائے، اور جو شخص اللہ کے خوف سے اس کو چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ پاک تالابوں میں سے، پاک حوضوں میں سے، جنت کے نہروں میں سے اس کو پلائے گا۔ کیا پلائے گا؟ یہاں پر بتایا نہیں کیا پلائے گا۔ شراب پلا سکتا ہے، دودھ، پانی وغیرہ مطلق چھوڑا، کچھ بھی پلا سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت کو حرام کیا ہے: شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، اور دیوث، وہ جو گندگی اپنے گھر والوں میں گندگی پیدا کرتا ہے۔ دیوث کسے کہتے ہیں؟ دیوث وہ شخص کہ جس کو پتہ ہے اپنے گھر والوں کے بارے میں کہ اس کا چال چلن جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، بیوی ٹھیک نہیں ہے، غلط کام کرتی ہے، بدفعلی کرتی ہے، پھر بھی خاموشی اختیار کرتا ہے۔ یا دیوث اس کو بھی کہتے ہیں جو اپنے بیوی کو غلط کام پر مجبور کرتا ہے۔ جو ایسے لوگ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو بیوی سے کہہ دے غلط کام کرو، پیسے لے آؤ، تو ایسے لوگ دیوث ہیں۔ دیوث جو کروائیں غلط کام گھر والوں سے، یا اس کو پتہ ہو کہ گھر والے غلط کام کر رہے ہیں اور اس پر خاموشی اختیار کریں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے: شراب کا عادی، قطع رحمی کرنے والا، اور جادو کی تصدیق کرنے والا۔ قطع رحمی کرنے والا، اور اس طرح جو شخص جادو کی تصدیق کرتا ہے وہ، باقی وہی بات ہے، جنت میں داخل نہیں ہوں گے مراد کیا ہے؟ دخول اولی مراد ہے، یا پھر ایسے لوگ جو ان کاموں کو حلال سمجھتے ہو، تو ظاہر ہے کہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے اور داخل نہیں ہوں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب کا عادی اگر مر جائے وہ اس حال میں، تو وہ ملے گا اللہ سے اس حال میں جیسے کہ جو بتوں کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے اس کی طرح۔ ہاں، جو شراب کا عادی ہو اس حالت میں مر جائے، توبہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا مشرک کی طرح، بتوں کی عبادت کرنے والا۔ یعنی یہ اتنی بری بیماری ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ایسے شخص کو تشبیہ دی ہے مشرک کے ساتھ۔ اس سے بھی بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص شراب پیے تو شراب پینے کے بعد وہ اپنے والدہ سے بھی منہ کالا کر سکتا ہے، اپنے خالہ سے بھی منہ کالا کر سکتا ہے، حدیث شریف کے الفاظ، اپنے پھپھی سے بھی منہ کالا کر سکتا ہے، حدیث شریف کے الفاظ۔ کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ یقول ما ابالی شربت الخمر، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پرواہ نہیں کہ میں شراب پیوں یا اس ستون کی عبادت کروں اللہ کے بارے، یعنی اگر میں شراب پیوں تو شراب پینا اتنا بڑا گناہ ہے گویا کہ میں اس ستون کے بتوں کی عبادت کروں۔
یہ بتوں کی عبادت کرنا، ستون سے مراد ہے بت ہے، بت کی عبادت کرنا جتنا بڑا گناہ ہے، شراب پینا بھی اتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے فرمایا نا حدیث شریف میں آتا ہے کہ شراب تمام گناہوں کو جمع کرتی ہے، الخمر جماع الاثم، شراب تمام گناہوں کو جمع کرتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ سوال کیا ہے جناب استاد محترم، ٹورنامنٹ کی وجہ سے مروجہ صورت مثلا 5 ٹیمیں انٹری فیس اکٹھا کر کے جمع کرتی ہے اور پھر جیتنے والی ٹیم کو زیادہ رقم اور ہارنے والی کو کم رقم دی جاتی ہے، جبکہ فائنل میچ سے پہلے ہارنے والی ٹیموں کو کچھ نہیں دیا جاتا، تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ جو مروجہ صورتیں ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تو فیس اس طرح جمع کی جائے کہ وہ جو اخراجات ہو رہے ہیں ان اخراجات پر اس فیس کو استعمال کیا جائے، یا جو ہے وہ فیس جمع کر کے تمام ٹیموں کو انعام دیا جائے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن کسی ٹیم کو بالکل محروم کر دینا اور دوسری کو جو ہے نا وہ انعام دے دینا، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی یہی تو جوا ہے کہ فیس جمع کی ہے، اگر جیت گئی ٹیم تو زیادہ انعام مل جائے گا، نہیں تو یہ بھی گئی، تو یہ ٹھیک نہیں۔ استاد محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی اس طرح کھیلے کہ 2000 دونوں فریق جمع کریں، لیکن آخر میں ان پیسوں سے مل کر کوئی دعوت کر لے، اور اگر ایک فریق دوسرے فریق کو کہیں کہ اگر میں جیت گیا تو تم کچھ کھلاؤ گے، اگر تم جیت گئے تو میں کھلاؤں گا، ان دو مسئلوں کی رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری صورت ویسے نہیں ٹھیک، شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اور جوا جو ہے نا قمار، اس کی ایک طرف یہ بھی ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ جو نتیجہ ہے معلوم نہ ہو، غرر پیدا ہوتا ہے، غرر بھی نہیں ٹھیک۔ اور پہلی جو صورت ہے کہ 1,000 2,000 جمع کر کے آخر میں ہم پیسوں سے مل کر دعوت کر کے، اس میں بھی طیبی نفس نہیں ہوتا، دلی رضامندی نہیں ہوتی، دلی خوشی نہیں ہوتی۔ اسی طرح کسی کو کہنا دوست کو پیزا کھلاؤ پیزا کھلاؤ پیزا کھلاؤ، نہیں کھلاتا، آخر میں شرم کے مارے اور شرم کی وجہ سے کھلا دیتا ہے، لیکن دلی رضامندی نہیں ہوتی، دلی خوشی نہیں ہوتی، تو یہ حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کہ کسی بھی مسلمان کا مال اس کے دلی خوشی کے بغیر حلال نہیں۔ اس طرح کسی کو دعوت کھلاؤ کھلا رہے ہیں، لیکن رضامندی نہیں، شرم کے بعد کسی کا پیسے دو پیسے نکال دے، حتیٰ کہ اس لیے کہتے ہیں کہ جمع جو چندہ ہوتا ہے وہ بھی کسی کے سامنے جمع نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ چندہ جمع کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں کچھ لوگ، ایک آدھ بندہ ایسا ہے کہ وہ شرم کی وجہ سے جمع کرتا ہے، میں نہیں جمع کروں گا، تو شرم کی بات ہے، اس نے 500 روپئے دے دیا، 100 روپئے دے دیا، 100 روپئے 1000 روپئے دے دیا، لیکن وہ دل سے نہیں دے رہا، شرم کی وجہ سے دے رہا، تو حلال نہیں ہے، تو حرام۔ اچھا استاد جی، حاضری لگوا کر بعض لوگ کلاس سے نکل جاتے ہیں، دیکھو پہلے بھی مجھے اس کے بارے میں وہ شک شبہ تھا، اس لیے میں نے کہا وہ دروازے بند کر، تو اس لیے میں کہہ رہے تھے کہ حبس ہے، حبس کوئی نہیں، کل سے دروازے بند کر دیں، اور ایک لڑکا جو ہے نا ادھر کھڑا ہو جائے، حاضری جب تک وہ نہ بند کھڑا رہے، شروع ہوتے وقت دروازے بند کرے، صرف یہ تو دروازے کھڑے رہے، باقی دروازے بند، ادھر کوئی کھڑا ہو جائے، جب حاضری بند ہو جائے مکمل ہو جائے اس کے بعد وہاں پہ بیٹھ جائے، پھر میں سامنے دیکھو۔ یہ حال ہے ان کا، یہ علم کا نور کہاں سے آئے؟ حدیث کا درد چھوڑ کر علم کا نور خاک ملے گا، اور اس کے بعد کبھی کبھی مجھے یاد دلائے کر آخر میں بھی حاضری لگائیں گے۔ فرماتے ہیں السلام علیکم استاد محترم، کیا آن لائن دم کر سکتے ہیں؟
جیسے حق خطیب صاحب کرتے ہیں، موبائل فون پر دم کر سکتے ہیں، ویسے دم تو کر سکتے ہیں، دم میں تو کوئی حرج نہیں، کلمات پڑھنے ہیں نا، قرآن پاک کی آیت پڑھنی ہے، تو کلمات پڑھنے ہیں تو وہ آن لائن بھی دم کر سکتے ہیں اور اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کا اثر ہے، لیکن براہ راست اس کا اثر اور ہوتا ہے۔ السلام علیکم استاد محترم، نکاح کی تشہیر کے لیے ڈھول بجانا کیسا ہے؟ دیکھیں، افراح کے موقع پر تو بعض فقہا کی اس کی گنجائش ہے، خوشی کا موقع تو پھر جو ہے نا گنجائش نکل سکتی ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں ایک بارات جا رہی تھی، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے، تو انہوں نے کہا بارات ہے، تو فرمایا کوئی بجانے کے لیے نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو نہیں کہا انصار کو تو یہ چیزیں اچھی لگتی ہے، مطلب کچھ ہونا چاہیے بجانے کے لیے۔ باقی بجانے میں کون سے آلات جائز ہے، کون سے آلات ناجائز ہے، اس کے بارے میں کافی تفصیل ہے۔ بعض کہتے ہیں ایسے آلات جن کے آواز میں تسلسل ہو، ٹنگ تسلسل ہوتا ہے، وہ ٹھیک نہیں، تسلسل نہ تو پھر ٹھیک۔ بعض کہتے ہیں جو دونوں طرف سے بند، تو اس کو بجانا بھی ہے بند، جو ایک طرف سے کھلا اس کا بجانا بھی ہے کھلا۔ بہرحال مساج حدیث میں آ گیا کہ شراب پینے والے کی نماز 40 دن قبول نہیں ہوتی، تو کیا 40 دن تک وہ نماز چھوڑ ہی دے یا پڑھنے سے فرض ذمے سے ساقط ہو جائے گا؟ ہاں، قبول نہیں ہوتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فرضیت نہیں ساقط ہوتی، قبول ہوتی ہے، قبول مطلب ہے، انہیں کا مطلب ہے کہ فرضیت ساقط ہوتی ہے، لیکن ثواب میں کمی آتی ہے، ٹھیک ہے، ثواب میں اس کی وجہ، کیونکہ خمر جو ہے نا وہ ام الخبائث اور صلاۃ نماز ام العبادات ہے، تو ام الخبائث کا اثر ام العبادات پر ہو، تو اثر ہوتا ہے ثواب میں کم۔ یا بعض حضرات نے اس کا جواب یہ دیا کہ توبیخ زجر پر محمول ہے، کہ اگر کوئی وائی سنے گا تو شراب کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ باقی یہ ہے کہ فرضیت ساقط ہو جائے گی، یعنی فرض نماز ادا ہو جائے، سمجھ آنے کہ وما علینا الا البلاغ۔